اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آیت کا ما سے شروع ہوتی ہے۔ کا اور ما جو ہے کا حرف جر مانا جاتا ہے اور ما یہاں مصدریہ ہے۔ کا ما کا اردو میں ہم ترجمہ کریں گے چنانچہ یا جیسا کہ، اور اس چنانچہ کا تعلق کما کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے جب ہم نے پڑھا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کروں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور شاید کہ تم ہدایت پاؤ گے۔ اسی کے ساتھ کما کا ربط ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے، اسی طرح تحویل قبلہ کا حکم بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ ارسلنا، ارسل فعل ہے، فعل ماضی ہے، نا فاعل ہے۔ ارسلنا ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا۔ فیکم جار مجرور، تم میں۔ رسولاً آبجیکٹ ہے، مفعول بھی ہے اس ارسلنا کا۔ ہم نے بھیجا تم میں رسول، ہم نے تم میں رسول بھیجا، اور یہ رسول کہاں سے آیا؟ منکم، تم ہی میں سے، جار مجرور۔ تم میں سے، باہر سے نہیں، تم میں سے ہی آیا ہے۔ یہ منکم جو ہے، یہ منکم اس رسول کا صفت بنتا ہے۔ اس رسول کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ تم لوگوں میں سے تھا۔ یتلو علیکم، یتلو فعل مضارع ہے اور اس کا معنی ہے وہ تلاوت کرتا ہے یا
وہ آیات سناتا ہے، علیکم جار مجرور تم کو، یتلو علیکم آیاتنا ہماری آیات، ہماری آیات، اور جو آیات ہیں یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری آیات تم کو سناتا ہے، وہ ہماری آیات تمہیں تلاوت کرتا ہے۔ یہ یتلو علیکم آیاتنا جو ہے یہ جملہ فعلیہ بنتا ہے۔ کہاں سے بنتا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، یہاں سے یتلو سے شروع تا آیاتنا تک یہ جملہ فعلیہ ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ صفت نمبر 2 بنتا ہے۔ دوسرا صفت ہے کس کا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہم کو سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، وَيُزَكِّيكُمْ، یزکی فعل مضارع ہے، یزکی کا معنی ہے وہ پاک کرتا ہے، کم کا معنی ہے تم کو، وہ تم کو پاک کرتا ہے۔ یہ ہو گیا صفت نمبر 3، یہ اس کا تیسرا صفت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا صفت ہے وہ تمہیں پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، يُعَلِّمُ فعل مضارع ہے، کم ہے مفعول، الکتاب مفعول نمبر 2 ہے، والحکمت معطوف ہے کس پر؟ الکتاب پر۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَيُعَلِّمُ، يُعَلِّمُ وہ سکھاتا ہے، کم تم کو، وہ تم کو سکھاتا ہے، الکتاب کتاب، والحکمت حکمت، وہ تم کو کتاب اور حکمت کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یہ صفت نمبر 4 ہو گیا، یہ چوتھی صفت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس کے علاوہ وَيُعَلِّمُكُمْ، يُعَلِّمُ پھر آیا يُعَلِّمُ، وہ سکھاتا ہے، کم تم کو، يُعَلِّمُ فعل مضارع ہے اور کم مفعول ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ وہ تمہیں سکھاتا ہے، ما دوسرا مفعول ہے،
مفعول بھی نمبر 2 ما لم تکونوا تعلمون. تعلمون کا معنی ہے یہ فعل مضارع ہے. تعلمون تم جانتے ہیں. تکونو تم تھے. لم نہیں. لم تکونوا تعلمون کا معنی ہو جائے گا تم نہیں جانتے تھے. تم نہیں جانتے تھے. ما جو کچھ. ما جو کچھ. ما لم تکونوا تعلمون جو کچھ تم نہیں جانتے تھے. وَيُعَلِّمُكُمْ وہ تمہیں سکھاتا ہے. کیا سکھاتا ہے؟ ما لم تکونوا تعلمون جو تمہیں پتہ نہیں تھا، جو تم نہیں جانتے تھے، وہ علم بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم کو سکھاتا تھا. اور یہ صفت نمبر 5 ہو گئی. یہ پانچواں صفت ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وہ تمہیں سکھاتا ہے ما لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے. دنیاوی معاملات میں ایک اصول ہے کہ کام کرنے سے پہلے جاننا چاہیے کہ کون سا طریقہ کارگر رہے گا اور وہی طریقہ آدمی استعمال کرتا ہے. مگر دین کے معاملہ میں پہلے عمل کرنا ہے، بعد میں اس کی حکمت سمجھنے کی کوشش کی جائے.
کیونکہ ہمیں جو چوائس ہے وہ ہم نے اللہ کو بیچ دی ہے. ایمان کے بدلے اللہ کو اپنی چوائس بیچ دی ہے. اب ہمیں کوئی چوائس نہیں ہے، اب ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. مگر دنیاوی معاملہ میں ہماری چوائس ہے، ہم کوئی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، کوئی طریقہ اختیار نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کے دین کے بارے میں ہم نے جب ایمان لایا، اب ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. حکمت بعد میں بھی سمجھی جا سکتی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے دین سمجھنے کی، قرآن شریف سمجھنے کی، کیونکہ یہاں اس میں اللہ فرماتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تمہارے لیے کتاب اور حکمت کی تعلیم سکھائی ہے، اور وہ تمہیں سکھاتا ہے ما لم تکونوا تعلمون، جس کی تمہیں علمیت نہیں تھی. لہٰذا یہاں یہ بھی سیکھنا تھا کہ حکمت چاہے ہمیں سمجھ آئے قرآن شریف کی آیت کی یا نہ آئے، پہلے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور اس کی حکمت سمجھنے کی بعد میں کوشش کی جا سکتی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی. ربنا تقبل منا انک انت